بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، امام مسلم کی الجامع الصحیح کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں اب جو حدیث زیر بحث ہے یہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہوئی ہے۔ ان کا ارشاد ہے ان اناسم من عبد القیس قدموا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا یا نبی اللہ ان حی من ربیہ و بیننا و بینک کفار و مضر ولا نقدر علیک الا فی اشہر الحرم فمرنا بامر نامر بہ من ورانا و ندخل بہ الجنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عبد القیس کا ایک وفد آیا۔ انہوں نے آ کے حضور سے عرض کیا، اے اللہ کے پیغمبر، ہم ربیہ کا ایک قبیلہ ہے، ہمارے اور آپ کے مابین مضر کے کفار حائل ہیں۔ یعنی یہ اس زمانے کا ذکر ہے جب ابھی پورے جزیرہ نما عرب پر رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت قائم نہیں ہوئی تھی، اور بہت سے وفود کو حضور تک پہنچنے میں بھی دقت ہوتی تھی، اور درمیان میں دشمنوں کے قبائل آباد تھے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ ولا نقدر علیک الا فی اشہر الحرم، یعنی ہم اگر آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکتے ہیں تو صرف حرام مہینوں میں حاصل ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ عرب کی روایت یہ تھی کہ حرام مہینوں میں کوئی کسی پر حملہ نہیں کرتا تھا۔ انہوں نے مزید عرض کیا کہ آپ ہمیں کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ جو ہم خود بھی سنیں اور جو لوگ ہمارے پیچھے قبیلے کے ہیں ان کو بھی جا کر بتائیں، فمرنا بامر نامر بہ من ورانا، اور اس بات پر عمل کر کے ہم جنت میں چلے جائیں۔ یہ پھر گویا اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت پیش کی تو لوگوں پر یہ بات بالکل واضح تھی کہ اللہ کے پیغمبر کس لیے آتے ہیں، وہ جنت کی منادی کرنے کے لیے آتے ہیں، انسان کو یہ بتانے کے لیے آتے ہیں کہ وہ اس دنیا کی زندگی میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی جنت کے لیے منتخب ہونے کا اہل ثابت کرے۔ چنانچہ انہوں نے بھی یہی پوچھا کہ آپ ہمیں وہ باتیں بتا دیجئے جو ہم اختیار کر لیں، خود بھی اختیار کر لیں اور جو ہمارے پیچھے لوگ ہیں ان کو بھی بتا دیں۔ وَنَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ إِذَا نَحْنُ أَخَذْنَا بِهِ، یعنی اس کے نتیجے میں ہم اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم نعمت حاصل کر لیں، اور اس طریقے سے گویا ہم ان کو اختیار کر کے اس مقصد تک پہنچ جائیں جس کے لیے آپ دعوت دے رہے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمرکم بأربع وانہاکم عن اربع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ میں تمہیں 4 باتوں کی ہدایت کرتا ہوں اور 4 باتوں سے روکتا ہوں۔ وہ 4 باتیں جن کی آپ نے ہدایت فرمائی وہ کم و بیش وہی ہیں جو اس سے پہلے کی روایتوں میں زیر بحث آ چکی ہیں، تاہم اسلوب کچھ بدلا ہوا ہے۔ ارشاد فرمایا اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے بندے بن کر رہو۔ یہ گویا دین کی اصل حقیقت ہے، یعنی انسان اس دنیا میں سرکشی سے دستبردار ہو جائے اور اس حقیقت کو تسلیم کر لے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے اور اس کو اللہ کا بندہ بن کر رہنا ہے۔ ولا تشرکوا بہ شیئا، یعنی خدائی کی بندگی کرو، خدائی کو اپنا پروردگار مانو، خدائی کے سامنے سر جھکاؤ، خدائی کو اپنا سب کچھ سمجھو اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کا اہتمام رکھو، وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور انسانوں کا حق ادا کرنے کے لیے، نظم اجتماعی کی ذمہ داریوں کو پوری کرنے کے لیے اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرو۔ وَصُومُوا رمضان وَآتُوا الخُمُسَ مِنَ الغنائم، اور رمضان کے روزے رکھو، اور جب کبھی کوئی جنگ پیش آئے اور اس میں مال غنیمت ہاتھ آئے تو ریاست کی ذمہ داریوں کے لیے اس کا 5واں حصہ ادا کر دو۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ 4 باتیں ہیں جس کی میں تمہیں تلقین کرتا ہوں۔ اس سے یہ بات صاف معلوم ہوتی ہے کہ جو لوگ آپ کے پاس آتے تھے ان کے لحاظ سے آپ بعض باتیں ان کو بتاتے تھے اور بعض دوسرے لوگوں کو بعض باتیں نہیں بتاتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ جس کی جو ضرورت ہے اس کے لحاظ سے وہ چیزیں اس کو معلوم ہو جاتی تھیں، پھر دوسرے لوگ دوسری چیزیں بھی اس تک پہنچا دیتے تھے۔ دین کے بنیادی احکام تو ہر جگہ بیان کر دیے جاتے تھے، لیکن وہ چیزیں جو وقتی ضرورت کے تحت اس وقت زیر بحث تھیں ان میں سے حالات کے لحاظ سے بعض چیزیں لوگوں کو بتائی جاتی تھیں۔ یہ مال غنیمت کا معاملہ چونکہ اسی نوعیت کا تھا، اس وجہ سے ان کے ساتھ اس کا ذکر ہوا۔ اس سے پہلے کے سائل جو لوگ آپ کے پاس آئے ہیں جنہوں نے سوالات کیے ہیں ان کو آپ نے یہ نہیں کہا، اور اس کی وجہ بالکل واضح ہے کہ یہ معاملہ اس وقت ابھی پیش نہیں آیا تھا۔ ہاں البتہ اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت، نماز کا اہتمام، زکوٰۃ کا اہتمام، رمضان کے روزے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو سب لوگوں کے سامنے رکھی گئیں، کیونکہ یہ دین کے بنیادی احکام ہیں اور کچھ چیزیں اس وقت کے حالات کے لحاظ سے لوگوں سے تقاضا کی جا رہی تھی۔ 4 چیزیں جن سے آپ نے روکا، وانہاکم عن اربع، فرمایا کہ میں 4 چیزوں سے تم کو روکتا ہوں، ان الدباء والحنتم والمزفت والنکیر۔ یہ چاروں در حقیقت
ان برتنوں کے نام ہیں جن میں اس زمانے میں شراب بنائی جاتی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ چاروں قسم کے برتنوں میں جس قسم کی شراب بھی تم بناتے ہو، خواہ وہ دبہ میں ہو، خواہ ہنتم میں ہو، خواہ مزفت میں ہو، خواہ نکیر میں ہو، اس سے میں تمہیں روک رہا ہوں۔ قالوا یا نبی اللہ ما علمک بالنکیر، انہوں نے تعجب سے پوچھا کہ یہ نکیر تو آپ کے ہاں نہیں ہوتی، آپ کے علاقے کی چیز نہیں ہے، پھر آپ اسے کیسے جانتے ہیں؟ قال بلا جزن تنکرونہ فتنکزون فیہ من القطیع، فرمایا کہ نہیں میں اس کو جانتا ہوں، تم اصل میں کھجور کے ایک تنے کے اندر کچھ سوراخ سا کر لیتے ہو، پھر اس میں چھوٹی چھوٹی قسم کی کھجوریں بھر دیتے ہو اور اس سے یہ شراب تیار ہو جاتی ہے۔ راوی کہتا ہے کہ آپ نے یا تو چھوٹی چھوٹی کھجوروں کا ذکر کیا یا جو عام کھجوریں ہوتی ہیں ان کا ذکر کیا۔ فرمایا ثم تصبون فیہ من الماء، پھر جب وہ کھجوریں اپنے اندر خمیر پیدا کر لیتی ہیں تو تم اس میں پانی ڈالتے ہو، حتی اذا سکن غلیانہ شربتموہ، پھر جب اس کا جوش کچھ ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو تمہیں شراب کے طور پر اس کو پی لیتے ہو۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ پھر جب ان کو پی لیتے ہو لیضرب ابن امہ بالسیف، پھر تم میں سے کوئی آدمی اٹھتا ہے اور وہ اٹھ کر شراب کے نشے میں اپنے کسی چچا زاد کی گردن مار دیتا ہے۔ قال فی القوم رجل اصابتہ جراحۃ کذالک، یہ بیان کرتے ہیں کہ جو لوگ اس وقت موجود تھے ان کے اندر ایک ایسے صاحب بھی تھے جن کو اسی طریقے سے شراب کے نشے میں زخم آیا ہوا تھا۔ وہ یہ کہتے ہیں قال وکنت اخبا حیا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اس زخم کو حضور کے ساتھ کچھ چھپا رہا تھا اور میں یہ چاہتا تھا، مجھے جھجک سی محسوس ہو رہی تھی کہیں آپ کے لیے یہ نمایاں نہ ہو جائے۔ فقلت فیما نشرب یا رسول اللہ، تو لوگوں نے یہ کہا کہ یہ سب تو آپ نے پیمانے ختم کر دیے، اب ہمیں ظاہر ہے پینا پلانا ہوتا ہے، شراب اگر ہم چھوڑ بھی دیں تو اس کے بعد باقی چیزیں یا باقی مشروبات کن چیزوں میں پیا کریں؟ قال فی اسقیۃ العدم التی یلاس والافوایا، فرمایا کہ جو چمڑے کی مشقیں تم بنا لیتے ہو ان میں پی لیا کرو۔ قالوا یا رسول اللہ ان ارضنا کثیرۃ الجرذان، انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے علاقے میں چوہے بہت ہوتے ہیں، ولا تبقى بها اسقیۃ العدم، اس میں تو یہ جو چمڑے کی مشقیں ہیں یہ کسی طرح قائم نہیں رہ سکتی۔ فقال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّكَ لَتَهْ الْجِرْذَانَ وَإِنَّكَ لَتَهْ الْجِرْذَانَ وَإِنَّكَ لَتَهْ الْجِرْذَانَ، فرمایا نہیں، شراب کو ختم کرنے کے لیے تمہیں یہ اہتمام کرنا ہوگا اگرچہ چوہے تمہاری مشقوں کو کھا لیں۔ قال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأشج عبد القیس، اور آپ نے اس شخص کو بھی جو کچھ شرما رہا تھا یہ تسلی دی، ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ الحلم والانات، کہ بھائی تمہارے اندر دو بڑی اعلیٰ خوبیاں ہیں جن کو اللہ پسند کرتا ہے، ایک بردباری ہے اور ایک بڑا توقف ہے، تم سوچ سمجھ کر بات کرتے ہو۔ اس سے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب، آپ کا انداز یہ بھی معلوم ہوتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کسی برائی کو ختم کرنے کے لیے جب آپ کوئی قانون بناتے ہیں جو لوگوں کو روکتے ہیں تو بہت دور سے روکنا چاہیے، اس لیے کہ لوگ اگر قریب پہنچ جائیں گے تو پھر کسی نہ کسی طریقے سے اس میں ملوث ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔